الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 7 تاریخ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ تو اسی کے بارے میں آج کی مجلس کے اندر تفصیل سے میں آپ کے سامنے 1974 کی چلنے والی تحریک اور اس تحریک کے چلنے کے اسباب اور وجوہات قدم بقدم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ مسلمانوں کو مرزائیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے اسباب اور وجوہات کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور سنت کے قطعی نصوص سے ثابت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آخری کڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اسی بات کا اعلان فرمایا ہے
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت کا ختم ہو جانا یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور جو لوگ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے اجراء کے قائل ہیں کہ نئے نبی آ سکتے ہیں، وہ باجماع امت مرتد اور کافر ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی ایسی تشریح فرما دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ کرنا اور کسی قسم کی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ختم کا معنی انتہا کر دینے، کسی چیز کو انتہا تک پہنچا دینے کے، اس لیے خاتم النبیین کے معنی ہوئے نبوت کو انتہا تک پہنچا دینا، کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام کمالات نبوت اپنی انتہا کو پہنچ کر کے مکمل ہو گئے، اور اب جو نبوت دنیا میں قائم ہے وہ خاتم کی ہے، اس کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ دنیا کے اندر قائم ہونے والا نہیں۔ اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، اور ہر مدعی نبوت کا کافر اور کاذب اور مرتد ہونا، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اس کے اوپر اجماع اور اتفاق رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ کسی ادنا اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو اپنا جز ایمان قرار دیتی آئی ہے۔ ختم نبوت اس امت کا ایک بہت بڑا ترائے امتیاز ہے، اور اس امت کے حق میں نعمت عظمی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة من زوایاہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وزعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت محل بنایا، مگر اس محل کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ اب جو لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے وزٹ پر آتے ہیں
اور اس گھر کا اس محل کا وزٹ کرتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے عاش عاش کرنے لگتے ہیں، اور اس خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی، اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ محل کمپلیٹ ہو جاتا اور اس کی خوبصورتی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں کہ جس سے اس محل کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص مثال کے ذریعے سے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا کہ اب تمہیں بار بار وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے نبی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبوت کا سلسلہ رب العالمین نے میرے اوپر مکمل فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً جو تحریکیں اٹھی ہیں، ان تحریکوں میں قادیانیت کی جو تحریک ہے اس کو خاص امتیاز حاصل ہے، اس لیے کہ جو باقی تحریکیں اسلام کے خلاف اٹھتی رہی ہیں یا تو وہ اسلام کے نظام حکومت کے خلاف تھیں یا شریعت اسلامی کے خلاف تھیں، لیکن قادیانیت کی جو تحریک ہے یہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک سازش ہے۔ جب ہندوستان کے اندر متحدہ ہندوستان کے معروف اور مشہور بزرگ اور مجاہد سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد کی تحریک چلائی اور مسلمانوں میں جہاد اور قربانی کی آگ بھڑکائی، تو اس تحریک کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنا سر ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے اس تحریک کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر تقریباً 30 لاکھ افراد نے بیعت کی۔ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 40,000 تک جا پہنچی۔ تو برطانوی حکومت کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ اسی طرح افغانستان، سوڈان میں اٹھنے والی تحریکیں بھی برطانوی حکومت کے پیش نظر تھیں، تو اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے مزاج اور طبیعت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا جو مزاج ہے یہ دینی مزاج ہے، لہذا مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے واحد صورت یہ ہے کہ ان کے عقائد پر اور ان کے دینی میلان پر قابو پایا جائے، اور مسلمانوں ہی میں سے کسی شخص کو بہت اونچے منصب کے نام سے ابھارا جائے تاکہ مسلمان عقیدت سے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور وہ انہیں ہماری حکومت کی وفاداری اور خیرخواہی کا ایسا سبق پڑھائے کہ پھر انگریزوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، جو ذہنی انتشار کے مریض تھے اور شدت سے اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ کسی نئے تحریک کا اور کسی نئے دین کا بانی بنے اور دنیا کی تاریخ کے اندر ان کا ویسا ہی نام ہو اور مقام ہو جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ انگریز کو اس کام کے لیے اس سے زیادہ موزوں شخصیت کوئی اور نظر نہیں آئی، اس لیے انہوں نے اس کی سرپرستی شروع کر دی۔ تو مرزا صاحب نے اپنے آپ کو پہلے ایک مصنف کی حیثیت سے ظاہر کروایا، اپنا تعارف کروایا، پھر اسلام کی وکیل کی حیثیت سے سامنے آیا،
اور پھر انہوں نے ایک مبلغ اور روحانی پیشوا کی شہرت حاصل کی، اور پھر اس نے تجدید کا دعویٰ کیا، اور پھر ترقی کر کے امام مہدی بن گیا۔ کچھ دن اور گزرے تو مسیح موعود ہونے کی اس نے شہادت دی اور اس کا دعویٰ دار بنا، اور بالآخر پھر نبوت کا تخت بچھا دیا۔ اس طرح سے انگریز نے جو چاہا تھا اس نے وہ پورا کر دکھلایا، لہذا انگریز نے اس کے اوپر سرمایہ لگایا، اس کی حفاظت کی، اس کو سہولتیں دیں، اور اس کے پیروکاروں نے بر صغیر کے اندر اندرون ملک اور بیرون ملک برطانیہ کے لیے خیر سگالی اور جاسوسی کی خدمات سر انجام دی۔ چنانچہ اس بات کا اقرار اس نے خود کیا ہے اس درخواست میں جو اس نے لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کو 24 فروری 1898 میں پیش کی تھی۔ جس کے اندر اس نے اپنے آپ کو حکومت برطانیہ کا خود کاشتہ پودا قرار دیا اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہوئے لکھا کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعات جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر ان اشتہارات کو، ان رسائل کو، ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، اور میں نے ایسی کتابوں کو تمام عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ نے 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس فتنے سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے رب العالمین نے اپنے مقبول بندوں کو اس طرح متوجہ کیا، اور وہ اس فتنہ کے استئصال کے لیے میدان میں آئے۔ اس سلسلے میں جہاں تک انفرادی کوششوں کا تعلق ہے تو اس کے لیے علامۃ العصر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا احمد حسن امروہی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ظفر علی خان، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کے اسماء گرامی بالخصوص قابل ذکر ہے۔ ان حضرات کی انفرادی کوششوں کے مد مقابل مرزائیت ایک منظم اور مضبوط جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی، اور حکومت برطانیہ کے وسیع ذرائع اسے برابر پروان چڑھا رہے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتنہ مرزائیت کے بارے میں اتنے فکر مند تھے، فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا کہ کئی راتوں تک ان پر نیند جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس حقیقت کو منکشف کر دیا کہ آپ عزم و استقلال سے کام کرتے رہے، انشاءاللہ فتنہ مرزائیت دنیا سے ختم ہو جائے گا، جس پر انہیں اطمینان قلبی نصیب ہوا اور وہ بے چینی جو تھی وہ جاتی رہی۔ حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اہم ترین مقصد تحفظ ختم نبوت تھا۔ آپ نے
تردید قادیانیت کے لیے اکفار الملحدین، عقیدۃ الاسلام اور خاتم النبیین جیسی لاجواب کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جب بہاولپور میں مرزائی مرد اور مسلمان عورت کے فسخ نکاح کا تاریخی مقدمہ شروع ہوا تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں گہری دلچسپی لی اور مسلمانوں کی طرف سے عدالت میں انہوں نے دلائل پیش کیے۔ باوجود بیماری کے وہ عدالت میں تشریف لاتے رہے، اور جب مقدمہ نے طول پکڑا تو مولانا محمد سعادت صاحب بہاولپوری سے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر اس مقدمے کا فیصلہ ضرور سنا دینا۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب کی اس وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد مولانا محمد سعادت صاحب بہاولپوری نے دیوبند جا کر کے آپ کی قبر پر مقدمہ کی مسلمانوں کے حق میں کامیابی کا فیصلہ سنایا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ محمد اقبال سے مسئلہ ختم نبوت کے لیے ملاقاتیں کر کے انہیں مرزائیت کے خلاف جدوجہد کے لیے تیار کیا، اور علامہ محمد اقبال مرحوم نے مرزائیت کے خلاف نظمیں لکھیں، مضامین تحریر کیے، انجمن حمایت اسلام اور کشمیر کمیٹی سے مرزائیوں کو باہر نکال کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ مرزائی مسلمانوں سے علیحدہ ہیں۔ پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ فتنہ مرزائیت کے استئصال کے لیے منظم جدوجہد کی جائے، تو مجلس احرار اسلام نے اس مقصد کے لیے قادیانیت کے مرکز قادیان میں شعبہ تبلیغ کا قیام عمل میں لا کر کے اس جدوجہد کا آغاز کیا۔ امیر شریعت سید مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی فتنہ مرزائیت کے استئصال اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس نے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کا کام شروع کیا۔ جب مرزائیوں کے عزائم اور ان کے حالات ملت کے سامنے آئے تو فوراً مذہبی جماعتوں پر مشتمل مجلس عمل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے لیڈروں نے ناظم الدین حکومت سے مرزائیت کے متعلق مطالبات منوانے کی تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے نتیجے میں علماء کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک اور حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ممبران قومی اسمبلی تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مئی 1973 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی۔ نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کے نام انہوں نے یہ تحریر نوٹس بھیجا کہ اس اسمبلی کی رائے ہے کہ پاکستان میں مرزائی جماعت اور اس کے تمام افراد قادیانی اور لاہوری ہر دو جماعتوں کو قرآن اور سنت اور اجماع امت کے متفقہ فیصلہ کی بنا پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ان کی تمام سرگرمیوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے اور انہیں تمام شعبوں میں اپنا علیحدہ تشخص قائم کرنے کی اجازت دی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ اسمبلی آزاد کشمیر کی اس قرارداد کی تحسین اور تائید کرتی ہے جس میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے اور ان کی رجسٹریشن پر زور دیا گیا ہے۔ نیز آئندہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا دعوی نبوت کرنے یا ایسے کسی مدعی کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ مرتد کا سلوک کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر نے 24 مئی
1973 کو تحریری جواب میں یہ کہتے ہوئے اس نوٹس کو مسترد کر دیا کہ ایسی کوئی قرارداد اسمبلی کے قواعد اور طریقہ کار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے اس کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ 1970 کے انتخابات میں چند سیٹوں کے اوپر مرزائی منتخب ہو گئے تھے۔ اقتدار کے نشے اور سیاسی جماعت سے وابستگی کے وجہ سے وہ دیوانے ہو گئے تھے۔ حالات کو اپنے لیے سازگار پا کر کے انقلاب کے ذریعے سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی اسکیمیں بنانے لگے، اور جو اس وقت قادیانی جرنیل تھے انہوں نے ان کی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا۔ 29 مئی 1974 کو ربوہ، جس کا نام تبدیل ہو کر کے چناب نگر رکھ دیا گیا ہے، ربوہ ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے کا پس منظر یہ تھا کہ 22 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء، جو تقریباً 150 کی تعداد میں تھے، وہ چناب ایکسپریس کے ذریعے سے سوات کے سیاحتی ٹور پر نکلے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بوگی جو ہے وہ بک کر رکھی تھی۔ جب یہ ریلوے گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو ان میں سے 25-30 طلباء اپنی ضرورت کے لیے نیچے پلیٹ فارم پر اترے، تو ان طلباء کے پاس وہاں کا ایک آدمی جو درمیانی عمر کا تھا، اس نے آ کر کے اخبار الفضل، جو کہ مرزائیوں کا اخبار تھا، اس کی کاپیاں جو ہے تقسیم کرنی شروع کر دیں اور مرزائیت کی تبلیغ کرنے لگا۔ ان طلباء نے اس اخبار کو دیکھتے ہی پھاڑ دیا اور اپنے موقف کے ختم نبوت کے عقیدے کے اظہار کے لیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تحفظ کے لیے طلباء نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا اور مختلف نعرے لگائے: اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ ان طلباء کے یہ نعرے مرزائیوں کو بہت ہی ناگوار گزرے۔ 29 مئی کو جب یہ طلباء پشاور سے واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے انہیں وہیں سے گزرنا تھا۔ مرزائیوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ معلومات اکٹھی کی کہ طلباء کب آ رہے ہیں، کون سی بوگی کے اندر سوار ہیں، اور پھر کب جو ہے زنجیر کھینچنی ہے اور کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ چنانچہ اسی اسکیم کے تحت سرگودائی سے مرزائی طلباء 5-6 کی تعداد میں طلباء کی اس بوگی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں دیگر اسٹیشنوں سے بھی مرزائیوں کے جتھے سوار ہوتے گئے اور ٹرین کی آمد اور مسلمان طلباء کی بوگی نمبر سے متعلقہ معلومات قادیانی عملے کو دیتے رہے، اور جب یہ گاڑی ربوہ اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں بہت سارے لوگ 500-600 کی تعداد میں یا اس سے زیادہ ڈنڈوں، ہاکیوں اور سائیکل کی چین، ہتھوڑیوں، ہنٹر، آہنی سلاخوں اور لوہے کی تاروں سے مسلح موجود تھے۔ جو ہی ربوہ اسٹیشن پر یہ گاڑی پہنچی تو انہوں نے اس بوگی پر حملہ کر دیا۔
اس بوگی کے دروازے اگرچہ بند تھے لیکن انہوں نے کھڑکیاں توڑ ڈالیں اور ان نہتے طلباء پر ٹوٹ پڑے. طلباء کو گھسیٹ کر کے بوگیوں سے باہر نکالا. پلیٹ فارم پر ان کے اوپر وحشیانہ تشدد کیا. یہ طلباء خون میں نہا گئے، جسم زخموں سے بھر گئے. اس موقع پر مرزائی جماعت کے جو لوگ وہاں جمع تھے، ایک طرف وہ طلباء کو مارتے رہے، زد و کوب کرتے رہے، اور دوسری طرف انہوں نے مختلف نعرے بھی لگائے: مرزا قادیانی کی جے، احمدیت زندہ باد، محمدیت الیاذ باللہ مرد آباد، مرزا ناصر کی جے. اس طریقے کے کئی انہوں نے نعرے جو ہے وہ بلند کیے. طلباء کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، گھڑیاں چھین لی گئی، قیمتی سامان ان سے لے لیا گیا، اور سگنل ہونے کے باوجود ربوہ کے قادیانی اسٹیشن ماثر نے گاڑی نہ چلنے دی. یہاں تک کہ انہوں نے خوب اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور وہ طلباء جو ہے زخمی حالت میں وہاں سے روانہ ہوئے. مرزائیت کے اس ظلم اور بربریت کی خبر فیصل آباد پہنچ چکی تھی، اس لیے بہت سارے لوگ غصے کے اندر شہر کے اسٹیشن پر پہنچ گئے. مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھے، اور انتظامیہ کا بڑا عملہ بھی وہاں موجود تھا. جو ہی ٹرین فیصل آباد پہنچی تو اسٹیشن پر کوہرام مچ گیا. لوگ جذبات میں رو رہے تھے، ان کے جذباتی نعروں سے سارا اسٹیشن گونج رہا تھا. مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ پلیٹ فارم کی دیوار پر چڑھ گئے اور انہوں نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے خطاب کیا کہ تمہارے جسم سے بہنے والے مقدس خون کی قسم، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خون کے ایک ایک قطرہ کا قادیانیوں سے انتقام لیا جائے گا، اور یہ قادیانی اپنے انجام تک پہنچیں گے. جو طلباء شدید زخمی تھے ان کو فیصل آباد کے اسپتالوں میں داخل کیا گیا، اور باقیوں کو طلباء کو گاڑی لے کر کے ملتان کی طرف روانہ ہو گئی. راستے میں جو اسٹیشن آئے، جہاں جہاں لوگوں کو اطلاع ہوتی گئی، لوگ جو ہے ہر اسٹیشن پر پہنچ کر کے ان طلباء کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے رہے. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دنوں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر تھے. حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علام مدین سوات میں حضرت مولانا فضل محمد صاحب استاد جامعۃ العلوم اسلامیہ کے ہاں بطور مہمان کے قیام پذیر تھے. چنانچہ 29 مئی 1974 کو حضرت بنوری کے معتمد خاص جناب میر عالم خان لغاری نے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامع فرقانیہ مدنیہ کوٹھی بازار کو فون کیا اور درخواست کی کہ کسی کو سوات روانہ کر کے جلد سے جلد حضرت بنوری تک اس واقعے کی اطلاع پہنچائی جائے. چنانچہ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کی فوری اطلاع دینے کے لیے اپنے داماد اور جامع فرقانیہ کے ناظم قاری محمد زرین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راولپنڈی سے سوات کے لیے بھیجا. قاری صاحب جب سوات پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا فضل محمد صاحب کے ساتھ بحرین تشریف لے گئے ہیں
تو آپ بحرین مدین پہنچے، اپنے استاد مولانا فضل محمد صاحب کو الگ کر کے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، تو انہوں نے حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مولانا عبدالحکیم صاحب کا پیغام پہنچایا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے فوراً راولپنڈی کا سفر کیا۔ راولپنڈی میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر حضرات موجود تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد مولانا تاج محمود صاحب فیصل آباد، مولانا محمد شریف جالندری صاحب ملتان، مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبید اللہ انور صاحب لاہور، ناوزادہ نصر اللہ خان، آغا شورش کاشمیری کو فون کیا اور ہدایات جاری کی، اور آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کے احیاء اور تشکیل جدید پر زور دیا۔ ان حضرات نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے صدر ہیں، اس لیے آپ ہی آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کا اجلاس طلب فرمائیں۔ چنانچہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے مولانا محمد شریف جالندری نے لاہور، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، کراچی، سرگودا، گجرانوالا اور دیگر شہروں سے علماء کو 3 جون 1974 کو میٹنگ کے لیے راولپنڈی پہنچنے کی دعوت دی، لیکن اس دوران میں تحریک جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر چل پڑی تھی، علماء گرفتار ہو چکے تھے، تو علماء کی گرفتاریوں کی وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 9 جون 1974 کو لاہور میں مجلس عمل کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور طبقات کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ 9 جون 1974 کو چاروں صوبوں سے ہزاروں علماء شیراں والا لاہور میں جمع ہوئے اور مدرسہ قاصر علوم میں میٹنگ ہوئی، جس کے اندر ہزاروں ختم نبوت کے پروانے جمع ہوئے، اور اس اجلاس کے نتیجے میں آل پاکستان مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل پائی۔ مجلس عمل میں 18 دینی اور سیاسی جماعتوں نے تنظیم میں نمائندگی کے لیے اپنے 2 نمائندے نامزد کیے، اور اس کے سربراہ اور کنوینر حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنایا گیا۔ جو حضرات اس وقت مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے طرف سے نمائندہ مقرر ہوئے تھے، ان میں جمیعت علماء اسلام کی طرف سے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ MNA، مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور، اور مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک کے اسماء گرامی تھے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر غفور احمد کراچی اور چودھری غلام جیلانی صاحب لاہور، جمیعت علماء پاکستان کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی MNA کراچی، مولانا عبدالستار خان نیازی میاں والی اور مولانا صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول لائل پور، تنظیم اہل سنت والجماعت کی طرف سے مولانا نور الحسن شاہ بخاری، مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈیرہ غازی خان، اشاعت التوحید و سنت کی طرف سے مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن راولپنڈی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تبلیغی جماعت کی طرف سے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد، مرکز جماعت اہل سنت کی طرف سے مولانا غلام علی اکاڑوی، مولانا سید حسین اللہ، مولانا سید محمود شاہ، اور جمیعت اہل حدیث کی طرف سے حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا محمد صدیق فیصل آبادی، مولانا محمد اسحاق چیمہ،
شیخ محمد اشرف لاہور، مولانا محمد شریف اشرف لائل پور، ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کی طرف سے سید مظفر علی شمسی لاہور، مولانا محمد اسماعیل صاحب لائل پور، قادیانی محاسبہ کمیٹی کی طرف سے آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی لاہور، مولانا احسان الہی ظہیر سیالکوٹ، نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے مسٹر ارباب سکندر خان خلیل پشاور، امیر زادہ خان پشاور، مجلس احرار اسلام کی طرف سے مولانا ابو ذر بخاری، چودھری ثناء اللہ بھٹا لاہور، حافظ عطاء المنعم ملتان، مولانا عبید اللہ احرار لائل پور، ملک عبد الغفور انوری ملتان، پاکستان جمہوری پارٹی کی طرف سے نوابزادہ نصر اللہ خان مظفر گڑھ، رانا ظفر اللہ خان لاہور، مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے مولانا محمد یوسف بنوری کراچی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کندیاں، مولانا تاج محمود صاحب لائل پور، مولانا محمد شریف جالندری ملتان، سردار امیر عالم لغاری رحیم یار خان، مسلم لیگ کی طرف سے میجر اعجاز احمد لاہور، چودھری صفدر علی رضوی لائل پور، اتحاد العلماء کی طرف سے مولانا مفتی سیاح الدین لائل پور، مولانا محمد چراغ صاحب گجرانوالا، حزب الاحناف کی طرف سے سید محمود احمد رضوی لاہور، مولانا خلیل احمد قادری لاہور، اس کے علاوہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کراچی، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا عبدالرحیم اشرف اور طلباء تنظیموں کے نمائندے شامل تھے۔ یہ کنونشن صبح 10 بجے سے سپہر 3 بجے تک جاری رہا اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک پریس کانفرنس میں کنونشن کے فیصلوں کا اعلان کیا، اپنے مطالبات بیان کیے۔ ملک بھر میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تاریخ شروع ہو گئی۔ مجاہدین سربکف ہو کر کے پورے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتر آئے۔ 1953 میں بھی تحریک تحفظ ختم نبوت چلی تھی۔ اس وقت حکومت نے 10,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر کے تاریخ سے وابستہ علماء کو جیل میں بند کر دیا تھا اور طاقت کے زور پر تحریک کو دبا دیا تھا۔ چنانچہ پنجاب آگ میں جلنے لگا، چاروں صوبوں میں یہ تحریک نقطۂ عروج پر پہنچ گئی، گرفتاریوں اور مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 31 مئی 1974 کو راولپنڈی میں ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پیش آنے والے واقعے کے خلاف حضرت مولانا غلام اللہ خان اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قیادت میں جلوس نکالا گیا اور فوارہ چوک کے اندر علماء نے لوگوں سے خطاب کیا اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ مجلس عمل نے 14 جون کو پورے ملک میں ہڑتال کی اپیل کی۔ شمع ختم نبوت کے پروانوں نے مجلس عمل کی آواز پر لبیک کہا اور 14 جون کو ملک میں خیبر سے کراچی اور لاہور سے کوئٹہ تک ایسی زبردست ہڑتال ہوئی کہ تاریخی پاکستان میں جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اس ہڑتال نے حکومت کی چولیں ہلا دیں۔ حکومت کو بتا دیا کہ ملت اسلامیہ قادیانی ناسور کو کسی صورت کے اندر برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی ایسی حکومت کو برداشت کر سکتی ہے جو قادیانیت نواز ہو۔ مسلمانوں کے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے برطانوی گماشتہ سر ظفر اللہ خان نے بیرونی ممالک کے دورے شروع کیے
اور بیرونی حکمرانوں سے بھٹو کی حکومت پر پریشر ڈلوانا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے ظفر اللہ خان نے لندن میں ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا اور الزام لگایا کہ پاکستان میں حکومت قادیانیوں کے جان اور مال کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ اس نے عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کی اور اس بات کی اپیل کی کہ قادیانیت کی مدد کے لیے وہ فوراً پاکستان پہنچیں۔ اس وقت قادیانیت جماعت کے جو خلیفہ تھے مرزا ناصر، اس نے بیانات دیے کہ قادیانیوں کے خلاف فسادات بھٹو کی پارٹی نے کرائے ہیں اور ان فسادات کے ذریعے سے حکمران جماعت اپنی بگڑی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ عوام کے ملک گیر احتجاج کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے سانحہ ربوہ کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے حالات پر قابو پانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس کے ایم سمدانی پر مشتمل یک رکنی ٹریبیونل قائم کیا، جس نے 5 جون 1974 کو اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ 7 جون 1974 کو لاہور ہائی کورٹ میں مرزا ناصر احمد کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری چیف جسٹس کے سامنے پیش کی گئی۔ 13 جون کو وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو اور ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ 30 جون کو بجٹ اجلاس کے فوراً بعد مرزائیوں کا مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اور قومی اسمبلی میں ارکان پر پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور انہیں اس مسئلے پر کھل کر اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اظہار خیال کی پوری آزادی ہوگی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مسلمان ہونے اور ختم نبوت پر پختہ ایمان رکھنے کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے اس کے اوپر فخر ہے اور جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ختم نبوت کا ملک کے آئین میں ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ آئین کے تحت کوئی ایسا شخص ملک کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر قومی اسمبلی چاہے تو یہ مسئلہ اسلامی مشاورتی کونسل یا سپریم کورٹ کو سپرد کیا جا سکتا ہے۔ 19 جون کو صوبہ سرحد اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر نعرہ تکبیر کی گونج میں منظور کر لی۔ اس قرارداد کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس لیے کہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے۔ 21 جون کو ایک عینی گواہ نے خصوصی عدالت کو بتایا کہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر طلباء کو چن چن کر کے ٹرین سے نکال کر مارا گیا اور مارنے والے حملہ آور کہہ رہے تھے کہ توبہ کر لو اور غلام احمد کو نبی مان لو۔ 26 جون 1974 کو حکومت پاکستان نے قادیانی مسئلہ پر تمام عرب ممالک اور افریقہ کے اسلامی ممالک سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے بارے میں رائے طلب کی۔ سعودی عرب، اردن، لیبیا کی حکومتوں نے پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ قادیانی کو اقلیت قرار دینے کی حمایت کرتے ہیں۔ مسٹر سمدانی کو جو تحقیقاتی افسر مقرر کیا گیا تھا، چنانچہ جسٹس سمدانی نے ربوہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران مرزا ناصر نے انہیں اپنے قصر خلافت میں کھانے پر مدعو کیا، لیکن جسٹس سمدانی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد مرزا ناصر نے خود ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ملاقات کے لیے وقت مانگا، لیکن جسٹس سمدانی نے اسے وقت نہ دیا اور جواب دے دیا۔ جب مسٹر سمدانی تحقیقات کر رہے تھے تو انہوں نے
تحقیقات کے دوران روا سے نہ تو کوئی چیز کھائی نہ پی، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا سامان خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جناب جسل سمدانی کی عدالت میں مرزا ناصر کو بھی طلب کیا گیا اور 7 گھنٹے تک ان کا خفیہ بیان جو ہے ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت مشہور مرزائی نواز حنیف رامے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جگہ جگہ مرزائیوں کی وکالت کی۔ خانے وال میں تقریر کرتے ہوئے اس نے یہاں تک کہ ڈالا کہ میں مولویوں کو مار مار کر کے ان کے پیٹوں سے حلوہ نکال دوں گا۔ مرزائیوں کے اس مورے نے جگہ جگہ تحریک کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام کے غیظ و غضب کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکا۔ مجلس عمل کے صدر مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھاپے کے باوجود پورے ملک کا طوفانی دورہ کیا، عوام کی رگوں میں جہادی خون دوڑا دیا، پوری قوم کو مجاہد بنا کر کے قادیانیت کے خلاف صف آرا کر دیا، اور جب تحریک کی قیادت کے لیے گھر سے نکلے تو اپنے مدرسہ کے ایک مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت میں تحریک کی رہنمائی کے لیے جا رہا ہوں، اپنا کفن بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور پھر کفن نکال کر مفتی صاحب کو دکھا دیا اور فرمایا کہ مرزائیوں کو اس ملک میں آئین کی روح سے کافر ٹھہراؤں گا یا اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا اور واپس گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تحریک کے بڑھتے ہوئے زور کو توڑنے کے لیے حکومت نے ختم نبوت کے ہزاروں رضاکاروں کو مختلف دفعات کے تحت جیلوں کے اندر ڈال دیا، جلوسوں پر شدید لاٹھی چارج کیا گیا، ہزاروں کارکن زخمی ہوئے، بہت سے مقامات پر مسلمانوں پر قادیانیوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے مشتعل ہو کر قادیانیوں کے کئی مکانات اور دکانیں جلا دیں۔ تحریک دن بدن زور پکڑتی گئی، پورے ملک کے اندر جلسوں کا، جلوسوں کا، کانفرنسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہر شہر کے اندر ہر خطیب آتش فشاں بنا ہوا تھا، ہر مقرر شعلہ بار تھا، پورے ملک میں قادیانیت کے خلاف آگ لگی ہوئی تھی، اور ملت اسلامیہ پاکستان کے ہر فرد کو ختم نبوت کا رضاکار بنا دیا گیا تھا۔ اخبارات اور رسائل نے اپنے دینی غیرت اور عشق رسول کا حق ادا کیا۔ روزنامہ نوائے وقت اور جسارت نے خود کو تحفظ ختم نبوت پر نثار کر دیا اور تحریک کے شباب کو برقرار رکھا۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے مسلمانوں کو قادیانیوں کے عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ہینڈ بل اور پمفلٹ تقسیم کیے اور انہیں کلیدی اسامیوں پر بیٹھے لوگوں تک پہنچانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ مجلس عمل کی اپیل پر قادیانیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے قادیانیت کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے قادیانی دکانداروں سے سودا لینا بند کر دیا۔ مسلمانوں نے قادیانیوں کو سودا سرد دینے سے انکار کر دیا۔ گلی محلے میں قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا اور مسلمانوں نے قادیانی ہمسائیوں سے بول چال لین دین بند کر دیا۔ امت محمدیہ کی خوش نصیبی کہ اس وقت قومی اسمبلی میں تمام اپوزیشن جماعتیں متحد تھیں، چنانچہ اپوزیشن پوری کی پوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان میں شریک ہو گئی۔ رحمت للعالمین آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر کے ایک ہی نعرہ لگایا کہ مرزائیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ محتمم جامع حقانیہ کوڑا خٹک، حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالحق بلوچستان، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا صدر الشہید اور ان کے رفقا نے ختم نبوت کی وکالت کی۔ 30 جون 1974 کو 2 قراردادوں اور ایک بل کی صورت میں یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ ایک قرارداد برسر اقتدار جماعت پیپل پارٹی کی طرف سے جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی، جو ان دنوں وزیر قانون تھے۔ اس قرارداد کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو یقین نہیں رکھتا اور ان کے بعد کسی دوسرے کو نبی یا مسلح تصور کرتا ہے، ان کی حیثیت کا تعین کیا جائے۔ دوسری قرارداد اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 22 افراد کے دستخطوں کے ساتھ پیش کی، اور بعد میں پھر دستخط کرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار خواہ انہیں کسی بھی نام سے پکارا جاتا ہو، مسلمان نہیں ہیں، اور یہ کہ اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو دستور میں ضروری ترامیم کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ یہ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ تیسری قرارداد بل کی صورت میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق کوئٹہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دستخطوں سے رہبر کمیٹی کے سامنے پیش کی، اور اس بل کا نام غیر مسلم اقلیت بل رکھا گیا، جس میں مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے، روا کو کھلا شہر قرار دینے اور مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے محروم کرنے کا ذکر تھا۔ 5 اگست 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ قومی اسمبلی قادیانی مسئلہ پر بحث 7 ستمبر 1974 تک لازماً مکمل کر لے گی، اور انہوں نے اس مسئلہ میں وزیر قانون، وفاقی وزراء، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور قومی اسمبلی کے بعض ارکان سے مشورہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل اور طے کر لیا جائے۔ جب قومی اسمبلی نے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا، تو قادیانی اور لاہوری دونوں گروپ کے لیڈروں نے زبانی اور تحریری شکل میں اپنا اپنا موقف پیش کیا، اور یہ باور کرانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا کہ وہ بھی ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ قادیانیوں نے جب قومی اسمبلی میں اپنا محضرنامہ پیش کیا تو پارلیمنٹ میں موجود علماء اکرام نے فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے گمراہ کن عقائد اور پاکستان اور عالم اسلام کے بارے میں قادیانیوں کے ناپاک عزائم کے بارے میں ایک دستاویزی تحریر مرتب کر کے اسمبلی کے ممبران تک پہنچائی جائے، تاکہ ملت اسلامیہ کا موقف بھی قادیانیوں کے بارے میں انہیں معلوم ہو۔ چنانچہ مرزائیوں کے محضرنامے کے مقابلے میں موقف ملت اسلامیہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی گئی، جس کا پہلا حصہ مفتی تقی عثمانی مد ظل العالی نے تحریر فرمایا، جس میں مذہبی مباحث ہیں، اور دوسرا حصہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوڑا خٹک والوں نے تحریر کیا، جس میں قادیانی عزائم اور ان کی سیاست کا ذکر ہے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ تعالی کی نگرانی میں یہ کتاب مکمل ہوئی،
اور آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان اور اپوزیشن کی طرف سے یہ کتاب موقف ملت اسلامیہ کتابی شکل میں اسمبلی کے ممبران میں تقسیم کی گئی اور اسے اسمبلی میں داخل کیا گیا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات اور خرافات وغیرہ درج تھے۔ بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقاء نے قادیانی جماعت کے مخزن نامے اور ان کے سوالات اور اعتراضات کو دیکھا اور جواب مخزن نامہ کے نام سے انہوں نے ایک دستاویز مرتب کی، جس کے اندر مرزا قادیانی کی مکمل تردید، سوالوں کے جوابات دیے، حیات مسیح اور ختم نبوت کے مسئلے پر مکمل بحث کی، مرزا کے خرافات، اس کا ٹوڈی پن، اسمبلی کے اختیارات، مسلمانوں کی باہمی تکفیر اور بزرگان دین کے وہ اقوال جن کو مرزائی اپنے حق میں پیش کرتے ہیں، اور چیلنج اور مستند حوالہ جات اور مسئلہ جہاد پر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات جاگتے رہتے، کتابوں کا ڈھیر ارد گرد ہوتا، حوالے تلاش کرتے، ان کو مرتب کرتے، رات کا اکثر حصہ جاگتے میں گزر جاتا۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اکثر و بیشتر جب ہم کھانا لاتے تو بالکل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن حضرت توجہ نہ فرماتے۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک رات میں اور حضرت ہزاروی کتابیں کھول کر حوالے تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 80 سالہ پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد کے 192 صفحات کے مخزن نامہ کا جواب 260 صفحات اور 222 سوالات پر مشتمل جواب مخزن نامہ کے نام سے مرتب کیا۔ اس طرح قومی اسمبلی کی کارروائی میں قادیانیوں کے خلاف سب سے زیادہ سوالات اٹھانے والی شخصیت حضرت ہزاروی بن گئے۔ اسمبلی میں مولانا نے جواب مخزن نامہ داخل فرمایا اور اس کو پڑھنے کے لیے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ہزاروی کی موجودگی میں اور ممبران قومی اسمبلی کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر مسلسل 8 گھنٹے تک اول سے آخر تک اس جواب مخزن نامہ کو پڑھ کر کے سنایا اور ممبران اسمبلی سنتے رہے۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے قادیانی مسئلہ پر غور و فکر کرنے کے لیے 2 مہینے میں 28 اجلاس اور 96 نشستیں کی۔ مسلمانوں کی طرف سے اراکین قومی اسمبلی کو ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتاب جو پیش کی گئی تھی، اسے ممبران قومی اسمبلی کے اندر تقسیم کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں مرزا ناصر پر 11 روز میں 42 گھنٹے جرح کی گئی اور لاہوری شاہ کے امیر صدر الدین پر 7 گھنٹے جرح کی گئی۔ اس دوران میں مجلس عمل کے ارکان نے بھٹو صاحب سے کئی ملاقاتیں بھی کی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب بلوچستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 ستمبر 1974 کو بھٹو صاحب کے پاس گئے
تاکہ ان سے بالمشافہ بات کر سکیں۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملاقات کے اندر قادیانیوں کے بارے میں تمام مذہبی تجزیے پیش کیے، مفصل حالات ان کے گوش گزار کیے، اور فرمایا کہ بٹو صاحب اب آپ کی آزمائش اور امتحان کا وقت ہے۔ ناموس رسالت کے لیے اگر آپ یہ فیصلہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور پاکستان کی عوام بھی خوش ہو جائے گی، اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بٹو صاحب سے بات کر رہے تھے وہ غور سے سنتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ مولانا آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، تمام بیرونی حکومتوں کا مجھ پر دباؤ ہے جس کا صرف مجھے ہی علم ہے۔ اور اس بات کو انہوں نے بار بار دہرایا تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بٹو صاحب لعنت بھیجے بیرونی دباؤ پر، آپ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اللہ پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ بٹو صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو طلب کیا اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے رابطہ کر کے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے علاقوں میں جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں ان تک اس خبر کو پہنچا دیں کہ 7 ستمبر کے قومی اجلاس کے اندر بر وقت پہنچیں اور کوئی ممبر غیر حاضر نہ ہو، چونکہ آئین میں ترمیم کا مسئلہ ہے، اس لیے تمام ممبران سے رابطہ کریں اور ان کو اجلاس میں حاضری کا پابند بنائیں۔ چنانچہ 7 ستمبر کو 2:30 بجے قومی اسمبلی کے ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں قادیانی مسئلے پر سفارشات کو آخری شکل دی گئی، اور قومی اسمبلی کے 4:30 بجے کے اجلاس میں ان سفارشات کی من و عن منظوری دے دی گئی۔ آئین کی دفعہ 106 اور 260 میں ترمیم کا ایک بل منظور کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ جو شخص خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان نہیں لاتا، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی نبوت یا مذہبی مصطلح پر ایمان لاتا ہے، وہ از روئے آئین و قانون مسلمان نہیں ہے۔ ترمیمی بل کے مطابق قادیانیوں اور لاہوری جماعت کے اراکین کو غیر مسلم اقلیتوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، اور اس مسئلے کے فیصلہ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے سارے ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کی حیثیت سے 28 اجلاس منعقد کیے گئے۔ مجموعی طور پر 96 گھنٹے اس کے اندر غور کیا گیا، اور کمیٹی کے سامنے ربوہ جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد نے 41 گھنٹے اور 50 منٹ تک اپنی شہادت قلم بند کرائی۔ ان کا بیان اور ان کے رفقا کا بیان 11 دن تک جاری رہا۔ لاہوری جماعت کے سربراہ پر 2 اجلاس میں بحیثیت مجموعی 8 گھنٹے اور 20 منٹ تک جرا ہوئی۔ ان دنوں میں خصوصی کمیٹی کے چیئرمین قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان تھے۔ قومی اسمبلی کے اس مجوزہ قرارداد پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دستخط کر دیے، اور اس طرح 7 ستمبر 1974 کو 4:35 پر
قادیانوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ مسٹر بٹو نے قائد ایوان کی حیثیت سے 27 منٹ تک وضاحتی تقریر کی، جو انشاءاللہ میں دوسری مجلس میں آپ کے سامنے وہ تقریر بھی پیش کروں گا۔ اعلان ہوتے ہی پوری اسمبلی خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ممبران جذباتی ہو کر کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ پورے ملک میں ایک عظیم الشان جشن کا سا سما بن گیا۔ مسلمان خوشی سے دیوانے ہو گئے، ہر دل جھوم اٹھا، ہر دماغ مہک اٹھا، گلیاں اور بازار نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھے۔ فرط جذبات سے آنکھوں کے چشموں سے آنسو بہہ رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، حلوے کی دیگیں پک رہی تھیں، مسلمان ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکباد دے رہے تھے، مساجد شکرانے کے نوافل ادا کرنے والوں سے بھر گئی تھیں، مجاہدین ختم نبوت اور شہدائے ختم نبوت کی قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے تھے۔ اسلام جیت گیا، کفر پٹ گیا، حق کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ کالا ہوا، پرچم ختم نبوت سرفراز ہوا، جھوٹی نبوت کا بت اوندے منہ گر گیا، ختم نبوت کے پاسبان کامیاب و کامران ہو گئے، انگریزی نبوت کے مجاور خائب اور خاسر ہوئے۔ اس عظیم الشان اور تاریخی فتح کا تاج ان شہیدوں کے سر ہے جنہوں نے سنگینیوں کے سائے میں عشق رسول کی داستان رقم کی، جنہوں نے عقوبت خانوں کے اندھیروں میں درود شریف کا چراغاں کیا، جنہوں نے گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ کا جواب ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے دیا، جنہوں نے اپنی جوانی کا گرم خون دے کر چراغ ختم نبوت کو فروزاں رکھا، جو چہرے پر مسکراہٹیں سے جائے موت سے ہم آغوش ہو گئے، جنہوں نے اپنی لاشوں کا بند باندھ کر جھوٹی نبوت کے منہ زور سیلاب کو روکا، جنہوں نے اپنے خون سے سڑکوں پر ختم نبوت زندہ باد تحریر کیا، ظالموں نے جن کی لاشوں کو جانوروں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا، جن کی لاشیں غائب کر کے ویرانوں میں دبا دی گئیں، جن کی لاشیں ٹرکوں میں بھر کر دریائے راوی میں بہا دی گئیں، جو عشق رسول میں اپنے بچوں کو داغ یتیمی دے گئے، تحفظ ختم نبوت کے مشن میں جن کی بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ میں جن کے بوڑھے والدین کے سہارے ٹوٹ گئے۔ آئیے انتہائی مؤدب ہو کر 7 ستمبر کے اس آنے والے دن میں اسلام کے ان عظیم سپوتوں اور شمع ختم نبوت کے پروانوں کو اپنا سلام عقیدت اور محبت پیش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔